بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق میرا بالکل آسان ہے۔ الخامس، یہ اعراب کی پانچویں قسم ہے۔ اعراب کی اقسام پڑھ رہے ہیں نا ہم، اس میں متمکن کے اعراب کی اقسام۔ تو ہم نے شروع میں یہ پڑھ لیا تھا کہ اس میں متمکن کی تو 16 اقسام ہے، لیکن اس کے اوپر آنے والا جو اعراب ہے اس کی 9 اقسام ہے۔ تو ان 9 اقسام میں سے آج ہم پانچویں قسم پڑھتے ہیں۔ بالکل آسان ہے کہ رفع الف کے ساتھ ہوگا، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا۔ رفع جو ہے یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ الف کے ساتھ۔ رفع الف کے ساتھ، یعنی یہ بھی اعراب بالحرف ہے۔ رفع الف کے ساتھ ہوگا، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ اعراب جو ہے تثنیہ کا ہے، کلا اور کلتا کا ہے، اور اسی طرح یہ اعراب ہے اسنانی اور اسنتانی کا۔ ایک تو تثنیہ کا یہی اعراب ہے، دوسرا جو الفاظ ہیں وہ ہے کلا، کلتا، اسنانی اور اسنتانی۔ کلا، کلتا، اسنانی، اسنتانی، ان کو آپ کہتے ہیں ملحق بالتثنیہ، یعنی ایک تو تثنیہ کا یہی اعراب ہے، دوسرا ملحق بالتثنیہ کا، ملحق بالتثنیہ کا بھی یہی اعراب ہے۔ اچھا یاد رکھیں، تثنیہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کا مفرد بھی موجود ہو اسی لفظ سے، جیسے مسلمانی، اب اس کا مفرد اسی لفظ سے موجود ہے، مسلمون۔ مؤمنانی، اب اس کا جو مفرد ہے اسی لفظ سے موجود ہے، مؤمنون۔ اور ملحق بالتثنیہ وہ ہوتا ہے جس کا مفرد اسی لفظ سے موجود نہ ہو، جیسے کلا دو مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، کلتا، کلتا یہ دو عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح اسنانی یہ دو مردوں کے لیے، اسنتانی دو عورتوں کے لیے، مطلب مذکر مؤنث کے لیے۔ لیکن ان کا جو واحد ہے وہ اسی لفظ سے موجود نہیں ہے۔ کلا، کلتا، اس کا معنی ہوتا ہے دونوں، اب ان کا تو واحد آتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسنانی اور اسنتانی، ان کا واحد آتا ہے، واحد آتا ہے نا ان کا واحد، لیکن وہ اسنانی اور اسنتانی اسی لفظ سے نہیں آتا، وہ دوسرے لفظ سے آتا ہے، اس کے حروف ہی الگ ہے، تبدیل ہے۔ اس کو بولتے ہیں ملحق بالتثنیہ۔ پھر آپ سے سوال ہو سکتا ہے نا کہ تثنیہ کس کو کہتے ہیں اور ملحق بالتثنیہ کس کو کہتے ہیں، تو آپ جواب کیا دیں گے کہ تثنیہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا مفرد اسی لفظ سے موجود ہو، جیسے مثال آپ نے سمجھ لی، مسلمان ہے، مؤمنان ہے۔ اور ملحق بالتثنیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا مفرد اسی وزن سے، اسی لفظ کا موجود نہ ہو، اسی لفظ کا جو مفرد ہے وہ موجود نہ ہو، جیسے کلا، کلتا، ان کا مفرد آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے اسنانی اور اسنتان، ان کا مفرد موجود تو ہے لیکن وہ ہے واحد، وہ اس لفظ سے نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کیا نکلا کہ جو اعراب کی پانچویں قسم ہے وہ ہے رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور یہ اعراب ہے تین چیزوں کا، تثنیہ کا، کلا، کلتا کا، اسنانی اور اسنتانی کا۔ لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ کلا اور کلتا کا یہ اعراب، یعنی رفع الف کے ساتھ ہو، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہو، اس وقت ہوگا کہ جب کلا اور کلتا یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہے ہوں، جیسے کلا ہما، کلتا ہما، کلیہما، کلتیہما، یعنی ضمیر کی طرف یہ کیا ہو رہے ہوں؟ مضاف ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں جانی زید و عمر کلاہما، میرے پاس زید اور عمر دونوں آئے، جانی زید و عمر کلاہما۔ اچھا، کلا اور کلتا یہ ان کا اعراب کب ہوگا؟ جب یہ کیا ہوں گے؟ مضاف ہوں گے۔ ترجمہ دیکھنا اس کا، الخامس پانچویں قسم، ان یکون الرفع یہ کہ رفع ہو، بالالف الف کے ساتھ، والنصب والجر نصب اور جر ہو، بالیاء المفتوح ما قبلها یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، ویختص اور یہ اعراب خاص کیا گیا ہے بالمثنى تثنیہ کے ساتھ، وکلا وکلتا کلا اور کلتا کے ساتھ،
اس حال میں کہ یہ دونوں مضاف ہوں الی ضمیر ضمیر کی طرف، و اسنانی و اسنتانی، اور یہ اعراب خاص کیا گیا ہے اسنانی اور اسنتانی کے ساتھ۔ تقول آپ کہیں گے جاءنی الرجلان کلاہما و اسنانی و رأیت الرجلین کلیہما و اسنین و مررت بالرجلین کلیہما و اسنین۔ السادس، یہاں سے اعراب کی چھٹی قسم کو بیان فرما رہے ہیں، اور اعراب کی چھٹی قسم یہ ہے کہ رفع واو ما قبل ضمہ کے ساتھ ہو، نصب اور جر یا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہو۔ یہ اعراب بھی کیا ہوگا؟ اعراب بالحرف۔ اعراب سمجھ آگے کہ اعراب کیا ہو؟ رفع جو ہے وہ واو ما قبل ضمہ کے ساتھ ہو، نصب اور جر یا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہو۔ یہ اعراب جمع مذکر سالم کا ہے، یہ اعراب کس کا ہے؟ جمع مذکر سالم کا۔ اور اسی طرح اولو، اولو لفظ ہے اولو، اس کا بھی یہی اعراب ہے۔ اور یہ جو دہائیاں ہیں 20 سے لے کر 90 تک، ان کا بھی یہی اعراب ہے۔ دہائیاں، دہائیاں کن کو بولتے ہیں؟ 20 30 40 50 60 70 80 90، یہ دہائیاں ہیں۔ عشرون، سلاسون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون اور تسعون، ان کا یہی اعراب ہے۔ رفع واو ما قبل ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل کسرہ کے ساتھ۔ یہ اعراب کس کا ہے؟ جمع مذکر سالم کا، اور ملحق بجمع المذکر سالم، کہ جو جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہے۔ اور وہ کون کون ہے ملحق؟ ایک تو اولو ہے، اور اس کے بعد ہیں دہائیاں 20 سے لے کر 90 تک۔ ان دہائیوں کو یاد بھی کرنا ہے، ان دہائیوں کو کیا کرنا ہے؟ یاد ہے۔ عشرون، ثلاثون، خمسون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون اور تسعون، یہ دہائیاں یاد کرنا مشکل نہیں، آپ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ان کا اعراب ہے۔ اچھا یاد رکھیں، یہ جو اولو کا لفظ ہے، اولو، یہ زو کی جمع ہے۔ زو آتا ہے مفرد کے لیے، اور اولو آتا ہے جمع کے لیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا زید ذو مال، زید مال والا ہے، تو زید اکیلا ہے تو اس کے لیے زو بولیں گے۔ اور جمع ہو جیسے الرجال اولو المال، مرد جو ہے وہ مالدار ہے، مال والے ہیں۔ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ واحد کے لیے زو استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے اولو استعمال ہوتا ہے۔ السادس، چھٹی قسم، ان یکون الرفع بالواو المضموم استاد ما صاحب یہ قبل۔ مع اخوات کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ وہی شروع کے بعد لکھا ہے مع اخواتها، ابھی ہم یہی اخوات، وہاں نا پہنچے، ترجمے میں نہیں 20 سے پہنچے نا، 90 تک کی بات ہے۔ ترجمہ تو کرنے دیں پہنچ جو گئے ہے نہیں؟ بھائی۔ اچھا ٹھیک۔ السادس، چھٹی قسم، ان یکون الرفع بالواو المضموم، الرفع واو ما قبل ضمہ کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها، نصب اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو اعراب ہے یہ کس کس کا ہے؟ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السالم، یہ اعراب جمع مذکر سالم کا ہے، جیسے مسلمون و اولو اور عشرون مع اخواتها، عشرون اپنی بہنوں کے ساتھ، عشرون 20 کو بولتے ہیں نا، 20 کی جو بہنیں ہیں دہائیاں، 30 40 50 60 70 80 90، یہ دہائیاں اس کی کیا ہے؟ بہنیں۔ وہ کہتے ہیں عشرون کا بھی یہی اعراب ہے، اور عشرون کے ساتھ جو اس کی بہنیں ہیں یعنی اور دہائیاں، ان کا بھی یہی اعراب ہے۔ تقولو آپ کہیں گے جاءنی مسلمون و عشرون رجلا، میرے پاس مسلمان آئے اور 10 مرد آئے اور مال والے آئے۔ ورأیت مسلمین و عشرین رجلا و اولی مال، ومررت بمسلمین و عشرین رجلا و اولی مال۔ بعلم، یہاں سے ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، بالکل آسان سا فائدہ ہے، یہ فائدہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ یہ جو جمع مذکر سالم کا نون ہے یہ ہمیشہ مفتوح ہوگا، مسلمون، مسلمین، جمع مذکر سالم کا جو نون ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مفتوح، جیسے مسلمون اور مسلمین۔ اور جو جمع تثنیہ کا جو نون ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوگا، جیسے مسلمانی، رجلینی، مؤمنینی، تو ان کا جو نون ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ، یہ پہلا فائدہ سمجھ میں آ گیا، پہلے فائدے کے اندر انہوں نے آپ کو جمع مذکر سالم کے نون کی حرکت بتائی ہے،
اور اسی طرح تثنیہ کے نون کی کیا بتائیے؟ حرکت بتائیے کہ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا اور جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جمع مذکر سالم کا نون اور تثنیہ کا نون یہ اضافت کے وقت حذف ہو جاتے ہیں، اضافت کے وقت ان کے استعمال کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں مسلمون مصرین، مصر کے مسلمان، تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ آپ جمع کے اندر نون استعمال کر رہے ہیں جبکہ جمع کے اندر نون استعمال نہیں ہوتا جب آپ اس کی اضافت کر رہے ہوتے آگے، جیسے مسلمو مصرین آئے گا پھر۔ اور اسی طرح تثنیہ کا نون بھی اضافت کے وقت حذف ہو جاتا ہے، تثنیہ کا نون بھی جو اضافت کے وقت ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حذف۔ جیسے آپ بولتے ہیں مؤمنو مؤمنینی، مؤمنینی کراتشی، تو آپ بولیں گے مؤمنی کراتشی، نون کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے۔ اضافت کے اندر نون جمع کا بھی استعمال نہیں ہوتا اور نون تثنیہ کا بھی استعمال نہیں ہوتا۔ وَعْلَمْ، اور آپ جان لیں، ان نون التثنیتی مکسورۃ ابدا، تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا۔ ونون جمع السلامتی، اور جمع مذکر سالم کا جو نون ہے مفتوحۃ ابدا، ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ وہما، اور وہ دونوں، یعنی جمع کا نون بھی اور تثنیہ کا نون بھی، یسقطان عند الاضافت، اضافت کے وقت یہ ساکت ہو جاتے ہیں۔ تقول، آپ کہتے ہیں جانی غلاما زیدن، اصل میں کہتا ہے غلامانی زیدن، ومسلمو مصرن، اصل میں کہتا ہے مسلمون مصرن۔ اضافت آئی تو اضافت کی وجہ سے نون کو آپ نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ السابع، چھٹی قسم، یہ اعراب کی کتنی قسم جی بیان یہ کر رہے ہیں؟ وعلم ان نون تسنیہ کا دوبارہ بتا دیں، وعلم ان نون تسنیہ، ان کا کیا مطلب ترجمہ ہے یہاں کروں پہ؟ یا ان نون تشریح کے کروں؟ نون؟ تشریح کروں ترجمہ کروں؟ جی ترجمہ تشریح ترجمہ ان نون کے ترجمہ نون تسنیہ مقصور ہوتا ہے؟ جی، وعلم، اور آپ جان لیں بے شک تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے ہمیشہ، جیسے ٹھیک ہو گیا، مسلمانی نون مکسور ہے نا۔ ٹھیک ہو ونون گیا، اور پھر جمع، جی بولے، سمجھ آ گئی۔ اور اولو کا مطلب پوچھنا تھا، اولو کا مطلب کیا ہے؟ والا، والے، والے، مال والے، پیسے والے، والے، عزت والے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں جی۔ السابع، یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ اعراب کی ساتویں قسم کو بیان فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، نصب فتح تقدیری کے ساتھ ہو، اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ ہو، یعنی اس میں جو اعراب ہے وہ مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں جو اعراب کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ اعراب ہے الف مقصورہ کا، یہ اعراب کس کا ہے؟ الف مقصورہ کا، اسم مقصورہ کا، الف مقصورہ کا نہیں، اسم مقصورہ کا۔ اب اسم مقصور کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں، وہ اسم جس کے آخر میں الف آ جائے یا کھڑا زبر آ جائے، وہ اسم جس کے آخر میں زبر آ جائے یا کھڑا زبر آ جائے یا الف آ جائے، جیسے عصا، دنیا، موسیٰ، عیسیٰ۔ اب دنیا ہے، دنیا آپ الف کے ساتھ لکھتے ہیں، آخر میں الف آ جاتا ہے۔ اسی طرح عصا کا لفظ ہے، وہ بھی آپ الف کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، عصا۔ اور موسیٰ اور عیسیٰ ہے، آپ اس کو لکھتے تو یا کے ساتھ ہے لیکن اوپر کھڑا زبر ڈال دیتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں اسم مقصور۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسم مقصور۔ اچھا، اسی طرح یہ اعراب جو ہے یہ خاص ہے ہر اس لفظ کے ساتھ جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر۔ اسی طرح یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ ہر اس لفظ کے ساتھ جو یائے متکلم کی طرف کیا ہو؟ مضاف ہو، جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر، کیونکہ جمع مذکر سالم جب یائے ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا یہ پھر اعراب نہیں ہے، اس کے اعراب آگے مصنف رحمت اللہ علیہ بیان کریں گے۔ اچھا، رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، نصب فتح تقدیری کے ساتھ، جر کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ میں نے تقدیری کا آپ کو معنی بتا دیا تھا کہ ویسے تو معنی ہوتا ہے اعراب تقدیری مطلب چھپا ہوا اعراب، لیکن حقیقت میں وہ چھپا ہوا نہیں ہوتا، اعراب ہوتا ہے
لیکن کلمے کے آخر میں کوئی قانون صرفی لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ اعراب کیا ہو جاتا ہے، اس قانون صرفی کی وجہ سے چھپ جاتا ہے. جیسے میں نے مثال بتائی تھی آپ کو، موسا اصل میں موسایو تھا، اسی طرح عصا اصل میں عصایو تھا، اسی طرح دنیا کا لفظ ہے تو آخر میں قانون صرفی لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو حرکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور لفظ الف سے بدل جاتا ہے. جیسے موسایو، یا کی حرکت ختم ہو گئی اور یا کس سے بدل گیا، الف سے بدل گیا. السابع، ساتویں قسم، ان یکون رفع بتقدیر ضمت، رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ ہو، والنصب والجر، والنصب بتقدیر الفتحة، اور نصب تقدیر فتح کے ساتھ ہو، والنجم کیا نام ہے، والجر بتقدیر الکسرہ، اور جر جو ہے تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوگا. ویختص بالمقصور، اور یہ اعراب خاص کیا گیا اس میں مقصور کے ساتھ. اس میں مقصور کیا ہوتا ہے، ما فی آخری الف مقصورۃ، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. الف مقصورہ، دیکھیں الف کی دو قسمیں، ایک ہے الف ممدودہ اور ایک ہے الف مقصورہ. جب اسم کے آخر میں الف آ جائے اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو، جب اسم کے آخر میں کیا آ جائے، الف، اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو، تو وہ کہلاتا ہے اس الف مقصورہ. جیسے مثال کے طور پر آپ بہت سارے الفاظ اس طرح کے دیکھ لیں گے، جیسے عصا کا لفظ ہے، دنیا کا لفظ ہے، موسیٰ عیسیٰ کا لفظ ہے. اب یہ تمام الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے آخر میں الف تو ہے لیکن اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، تو یہ الف مقصور ہے. اور اگر الف کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر وہ الف کیا بن جاتا ہے، ممدودہ بن جاتا ہے. جیسے حنفاء، قرآن مجید میں آپ دیکھیں حنفاء، الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ الف یہ ممدودہ ہو جائے گا، اس پر مد کیا جائے گا. وہ ہوا، اور اس میں مقصور وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، کا عصا، وبالمضاف الی یا المتکلم، اور اسی طرح یہ اعراب جو ہے خاص کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، غیر جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر، کا غلامی، جس طرح کا غلامی، تقول جانی العصا وغلامی، ورأیت العصا وغلامی، ومررت بالعصا وغلامی. دیکھیں دو لفظ ہے، ایک عصا اور ایک غلام، دونوں جو ہیں ان کے اوپر یہی اعراب آئے گا تقدیری. چلیں جی یہاں تک کر لیتے ہیں، یہاں تک سمجھ میں آگے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. مشکل نہیں ہوتا سبق، بس تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. الحمدللہ.